تو یہ بات ہے اس وقت کی جب قائد اعظم ایکٹر بننے کے لیے گئے۔ جی ہاں، شاید بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں کہ جب قائد اعظم لندن بیرسٹری پڑھنے کے لیے گئے تھے تو وہاں ایک ایکٹر کی ضرورت کا اشتہار دیکھا۔ اب قائد اعظم کو بھی اپنی انگریزی دانی اور اپنی آواز پر ناز تھا، سو وہ بھی وہاں چلے گئے۔ وہاں تمام امیدوار گورے تھے جو 70 کے قریب تھے۔ قائد اعظم نے ایک مکالمہ پڑھ کر سنایا اور اتنے سارے امیدواروں میں جس کو چنا گیا وہ قائد اعظم ہی تھے۔ اور ہاں، قائد اعظم اس انتخاب پر بہت خوش بھی تھے۔ وہ اپنا مستقبل ایک کامیاب اور نامور ایکٹر کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کمپنی کا ڈرامہ سائن کر لیا اور گھر آ کر اپنے والد کے نام ایک خط لکھا جس میں وہ کہنے لگے کہ میں اتنے زیادہ لوگوں میں سے منتخب کر لیا گیا ہوں اور ایک انٹرنیشنل تھیٹریکل کمپنی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب ان کے والد پونجا جنا پرانی وضع قطع کے آدمی تھے۔ انہوں نے جوابی خط لکھا، کنفرم نہیں کہ وہ خط بذریعہ جہاز گیا یا تار کے ذریعے بھجوایا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے تم صرف اس کی طرف توجہ دو۔ یہ تم نے کیا نیا پیشہ اختیار کر لیا ہے، اور خبردار اگر تم نے اس طرح کی کسی سرگرمی میں حصہ لیا تو۔ قائد اعظم بڑے نیک اور تابع فرما تھے، چنانچہ خط ملتے ہی ان کو فکر لاحق ہو گئی اور اس کمپنی کے مالک سے جا ملے۔ کہنے لگے، سر میں بہت شرمسار ہوں مگر میں وعدے کے مطابق پرفارم نہ کر پاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس پر قائد اعظم نے کہا، سر میرے والد صاحب نے منع کیا ہے اور میرا اس طرح تھیٹر میں کام کرنا انہیں پسند نہیں ہے۔ کمپنی کے مالک نے کہا کہ تمہارے والد کو آخر اعتراض کیا ہے؟ یہ تمہاری زندگی ہے اور تم جو چاہو پیشہ اختیار کر سکتے ہو۔ اس پر قائد اعظم نے کہا، سر یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ بٹ والد ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جی، تو یہ وہ واقعہ تھا قائد اعظم کی زندگی کا جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔